السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کے کام کے لیے گھر سے باہر کیوں جاتے ہیں، یہ ہاسٹل کیوں بنایا ہوا ہے، یہ لڑکیاں یہاں کیوں رہتی ہیں، یہ پڑھنے کے بعد بھی گھر کیوں نہیں آرام سے بیٹھتی، یہ اوروں کو کیوں سکھاتی رہتی ہیں۔ ایسے اعتراضات بعض اوقات ہمارے پائے ثبات میں بھی لغزش پیدا کر دیتے ہیں کہ شاید ہم غلط کام کر رہے ہیں کچھ اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھیے کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 116 اور 117۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ قومیں جو تم سے پہلے گزری، پچھلی امتیں، ان میں اولو بقیت، نیک لوگ، صاحب خیر لوگ کیوں نہ تھے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں فساد برپا ہونے سے روکتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے، بہت کم تھے، ممن انجینا منہم، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی۔ اور باقیوں کا کیا ہوا؟ میجورٹی کیا کر رہی تھی؟ واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے لگ گئے تھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ کس چیز کے پیچھے؟ ما اترفوا فیہ، جو ساز و سامان ان کو دیا گیا تھا، یعنی دنیاوی ساز و سامان اور عیش و عشرت کے پیچھے لگ گئے تھے۔ جو خوشحالی کا سامان ان کو ملا تھا وہ اس کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کر دے، بغیر کسی قصور کے ان کو برباد کر دے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، حالانکہ اس کے رہنے والے مصلح ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو قومیں، جو امتیں، اور خصوصاً مسلمان امتیں ماضی میں گزری، ان کا بھی فرض کیا تھا کہ وہ کیا کرتی؟ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے اپنا یہ کام چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، اور وہ کیا تھا؟ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، وہ دنیا پرستی کے پیچھے لگ گئے، وہ دنیاوی ساز و سامان کے پیچھے بھاگنے لگے، وہ دنیاوی نعمتوں اور عیش و عشرت کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی بات لوگوں کو نہیں بتائی، لوگوں کو فساد اور بگاڑ سے نہیں روکا، تو نتیجتاً وہ امتیں تباہ کر دی گئیں، ان پر اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ اللہ کا عذاب ویسے ہی نہیں آیا کرتا۔ اور خاص طور پر اگر کسی قوم کے اندر سمجھدار لوگ موجود ہوں، ایسے سمجھدار جو فساد سے روکیں، جو برائیوں سے روکیں، اور وہ مصلح ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اکثریت کو ان کے گناہوں کے باوجود بھی بچائے رکھتا ہے۔ لیکن اگر کسی قوم کے اندر اصلاح کرنے والے بالکل سرے سے ختم ہو جائیں اور ساری قوم ایک ہی ڈگر پہ چل پڑے، اور کوئی بھی فساد اور فتنوں سے نہ روکے، برائیوں سے نہ روکے، تو پھر اس قوم کے لیے اس دنیا میں جینے کا حق باقی نہیں رہتا۔ آج ہر شخص پریشان ہے،
اور ہم ہر نئے آنے والی مشکل سے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، ایک خوف کا شکار رہتے ہیں. جب دنیا میں کسی بھی فتنے فساد اور کسی بھی مشکل، کسی بھی تکلیف دہ صورتحال کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دل ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ برا وقت ہم پہ نہ آ جائے، کہیں ہم اس مشکل کا شکار نہ ہو جائیں. تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر مصلح موجود رہے، اگر اصلاح کرنے والے ہوئے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے، لوگوں کو فساد سے روکتے رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بڑی مشکل سے بچائے رکھے گا. قوموں کی زندگی کس میں ہے؟ مسلمان امت کی زندگی کس میں ہے؟ اس کام میں ہے، اصلاح کے کام میں اور فساد سے روکنے کے کام میں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت دی تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیا ہم پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ الحمدللہ یہ نعمت ہم کو مل گئی اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان میں اس کو پھر سن لیتے ہیں، یا یہ کہ تراویحوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، یا کہیں تلاوت سنتے ہیں تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے کیونکہ اب ہم قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا یہی تھا حاصل؟ کیا یہی تھا مقصود؟ کیا اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں. ہم جو بھی کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں کو کئی گنا زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، میں کس کے لیے جی رہی ہوں، میری کوششیں کس سمت پہ جا رہی ہیں. کیا دنیاوی ساز و سامان میں اضافہ کرنے کی طرف؟ کیا زیادہ سے زیادہ نعمتوں کے حصول کے لیے میں روتی اور تڑپتی ہوں؟ کیا ایک گھر کے بعد ایک اور اچھا گھر بنانے کی فکر کھائی جا رہی ہے؟ کیا صرف بہترین لباس اور بہترین کھانے ہی میری زندگی کا مقصود ہے؟ کیا میں دنیا میں صرف آرام کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے بھیجی گئی ہوں؟ نہیں. جو قومیں اس ڈگر پر چلی انہوں نے محنت نہیں کی، قربانیاں نہیں کی، اور وہ ناز و نام میں پڑ گئے اور دنیا پرستی کے پیچھے پڑ گئے، پھر ان کی شامت آ کر رہی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے وقت سے بچائے تو ہم اہل القرآن کا فریضہ، ذمہ اور کام کیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں، اپنی ہمت اور اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے مطابق ایک طرف فساد سے روکتے رہیں اور دوسری طرف ہر بگاڑ کی اصلاح کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر سنیے اور سنتے وقت آپ کی نگاہیں آیات کے اوپر رہیں اور کان اس کی تلاوت کی طرف متوجہ رہنے والے، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بستی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو ہلاک نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے ایک امید کا پیغام ہے. پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں، جب تک اس کے اندر اہل خیر موجود ہیں، خیر کا کام کرنے والے، دوسروں کے لیے جینے والے، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے، دوسروں کے کام آنے والے، ان کی زندگیوں میں خوشیوں کے چراغ جلانے والے، تو انشاءاللہ یہ ملک سلامت رہے گا. یہ اللہ کی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ خطہ زمین دیا ہے جس میں ہمارے لیے ہر کام کے کرنے کی آزادی ہے. اگر اچھا کرنے والوں کی کوششیں جاری رہیں اور لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام ہوتے رہے تو انشاءاللہ ہم اس مشکل وقت سے باہر نکل آئیں گے. ہم دین کا کام کیوں کریں؟ کیا یہ کام صرف مردوں کے لیے ہے یا اس میں عورتوں کا حصہ بھی ہے؟ کیا عورتوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے یا ایون گھر کے اندر بھی پڑھنا چاہتی ہے یا اپنے گھر میں کوئی دین کی مجلس قائم کرنا چاہتی ہے یا پھر قرآن کی خدمت کے لیے کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے اپنے فارغ وقت میں اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بعد، تو عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ عورت کا تو اصل مقام اس کا گھر ہے، اس کو تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، اسے تو باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے. اور یہ جو عورتیں یہ کام کر رہی ہیں یہ تو ایک شاید بدعت نکل آئی ہے، اور یہ تو کبھی ایسا ہوا نہیں، اس لیے یہ آج کے دور میں الہدا نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے اور عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا ہے. یہ ہماری لا علمی ہے. اگر پاکستان بنے 60 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا
اور یہ کام منظم طریقے سے نہیں ہوا، بھرپور کوششوں کے ساتھ، اگرچہ ہوتا رہا کچھ نہ کچھ، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اسے اپنا کام سمجھ کر اور اس کے لیے قربانیاں کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ان کے راستے روکے تو نہ جائیں۔ اگر ہم خیر میں تعاون کرنے والے نہیں تو کم از کم جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں انہیں ڈسکریج کرنے والے تو نہ ہوں، اللہ کا راستہ روکنے والے تو نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ التوبہ اور مؤمنات یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، صرف مرد نہیں عورتیں بھی، اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کی یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ وہ صرف نماز روزہ ہی کرنے کو کافی نہ سمجھیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا کام یہاں کیا بتایا گیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اس فرض کا ذکر کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ نماز کے ساتھ کیا گیا ہے، زکوٰۃ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جو کام نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، اسے ہم چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ اسے اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کو ایک فالتو کام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ غیر ضروری کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور کبھی بھی آپ کو کوئی دین کا نام لے کر اس ذمہ داری سے روکے، اس کام سے روکنے کی کوشش کرے تو آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ اسی لیے یہ چند آیات الگ کر کے آپ کو اس کاغذ کی شکل میں 7 تحفے کے طور پہ دے دی گئی ہیں، تاکہ آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں، حرز جاں بنا کر رکھیں، اور جب اس کام میں سستی آنے لگے، شیطان وسوسے ڈالنے لگے، تو آپ اس آیت کو نکال کے پڑھ لیں اور اپنی ذمہ داری کو یاد کر لیں۔ اس بھولے ہوئے سبق کو دوہرا یا نہیں؟ ہم سب مومن ہیں یا نہیں؟ جس کے اندر بھی ایمان ہوگا وہ اس کام کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرے گا، احسان سمجھ کر نہیں کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں۔ یہ احسان تو خود ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ کی رحمت کس کو نہیں چاہیے؟ اللہ کن پر اپنا رحم فرمائے گا؟ جو کیا کریں گے؟ یہ سارے کام کریں گے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ یہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ جب کاموں میں رکاوٹ ہونے لگے، جب زندگی میں کچھ مشکل آنے لگے، پھر پلٹ کر سوچیں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ کہیں نماز اور زکوٰۃ میں تو کوتاہی نہیں، الحمدللہ ہر چیز میں پابندی ہے۔ کہیں میں نے یہ کام تو نہیں چھوڑ دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہیں اس میں تو سستی نہیں آ رہی، اور کہیں اللہ رسول کی اطاعت کو تو پیچھے نہیں پھینک دیا، کہیں نفس کی اطاعت تو آگے نہیں آ گئی، کہیں میں دنیا کی نعمتوں اور عیش و عشرت کی تو دل دادہ نہیں ہو گئی۔ ہم سب کو وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے اپنے رویوں پہ غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے والوں کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ قرآن مجید لائے ہیں نا آپ، نکالیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 72۔ جو لوگ یہ کام کریں ان سے اللہ کا وعدہ کیا ہے، ان کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مؤمنات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بھی۔ کس چیز کا؟ جنات، باغوں کا۔ کیسے باغ؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ایسے ہی گھر چاہیے نا، عورتوں کے یہی شوق ہوتے ہیں نا۔ خالدین فیہا، دنیا میں اگر ایسے بنگلے مل بھی جائیں تو صرف چند روز کے ہوتے ہیں،
اکثر لوگ اس بات پہ پریشان رہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا کوئی گھر نہیں بن سکا، اور دل ہی دل میں کڑتے اور کٹتے رہتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں اگر ہم فلاں جاب کر لیتے، فلاں نوکری کر لیتے، ابھی تک گھر تو بن چکا ہوتا. لیکن جو سودا آپ نے اللہ سے کیا ہے وہ ایسے گھروں کی ضمانت دیتا ہے کہ جو دنیا کے تمام گھروں سے زیادہ پائیدار ہیں، جو کبھی بھی ختم نہ ہوں گے. خالدین فیہا، جن میں رہنے والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے گھر تو سب کو چھوڑ کے جانے، کوئی کتنا بھی لگژریس گھر بنا لے ایک دن چھوڑ جانا ہے، لیکن وہ گھر ہمیشہ کے لیے آپ ہی کے نام پہ الاٹ ہوگا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ رہنے کی جگہیں. فی جنات عدن، عدن کے باغوں میں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور سب سے بڑی چیز کیا حاصل ہوگی اس کام کو کرنے کے بعد؟ اللہ کی رضا، جو سب سے بڑی چیز ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے دراصل سب سے بڑی کامیابی. ہماری نظر کس کامیابی پر ہے کہ دنیا میں کچھ اکٹھا کر لیں؟ دنیا میں تو جو کچھ بھی ہم نے اکٹھا کیا وہ سب یہیں رہ جائے گا. اگر ہم واقعی اپنے لیے پرسکون گھر چاہتے ہیں، عمدہ ٹھکانہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آج محنت کرنی ہوگی، اور یہ کرنے کے کام کرنے ہوں گے. صرف نماز روزہ ہی کافی نہیں، صرف ذاتی عبادات کافی نہیں. اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو، جن تک ابھی تک قرآن نہیں پہنچا، ان کو پہنچانے کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنی ہوگی. اور کیسی کوشش؟ ایسی کوشش کہ جس میں باقی سب کچھ اس کے ماتحت ہو جائے. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو بہت پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کو راہ نہیں دکھاتا، ان کو سیدھا راستہ نہیں سجھاتا. یعنی دین کا کام ایسا کام نہیں کہ جو صرف فارغ وقت کا مشغلہ ہو، جو صرف اس وقت کیا جائے جب ہماری دنیا کے سارے کام پورے ہو جائیں. کیونکہ اکثر ہمیں یہی شکایت رہتی ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے گھروں کے کام میں کمی ہو جاتی، پھر گھروں کے اندر وہ سٹینڈرڈ نہیں رہتا کام کا، وہ ناز و نعمت اور آسائشیں نہیں رہتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، یعنی تمہارے عزیز قریب خونی رشتے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، سارے محبت کے رشتے، اور تمہارے عزیز و اقارب اور مال جو تم نے کمائے، اور کام کاروبار، سارے بزنسز کہ جن میں کمی واقع ہو جاتی ہے کہ آپ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ ہی کی کوالیفیکیشن کے لوگ دنیا میں کہیں کام کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں. کیونکہ عام طور پر انسان کی تمنا کیا ہوتی کہ پہلے آرام دہ گھر کی تلاش میں اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، پھر اس کو مینٹین کرنے میں، اور پھر اس کو اتنا وہاں مزہ اور سکون آنے لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر نکلنا دوبھر ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر کا آرام اور سکون چھوڑنا اس کے لیے نہایت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو یہ ساری چیزیں زیادہ پسند ہوں من اللہ، اللہ سے، ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، وَرَسُولِهِ، اور ان کی محبت اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے میں سخت محنت اور جد و جہد کرنے سے زیادہ ہو جائے، یعنی یہ چیزیں زیادہ پسند ہو اور اللہ کے راہ میں دین کی خدمت کی کوشش ایک بھاری کام نظر آنے لگے، تو پھر کیا کرو؟ فَتَرَبَّصُوا، پھر ذرا انتظار کرو، دیکھو ہوتا ہے کیا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. کون سا فیصلہ؟ یہ جو پہلے آیت جو شروع میں آپ نے سنی، سورۃ ہود کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کے اندر، یعنی پچھلی مسلم امتیں جو تھیں، ان کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے زمین میں فساد سے لوگوں کو کیوں نہ روکا، اور کیوں وہ دنیاوی عیش و عشرت کے پیچھے پڑ گئے. تو یہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی دنیاوی عیش و عشرت کے پیچھے پڑ گئے
اور تم نے دنیا میں عیش و عشرت اور آرام اور راحت کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا، تو پھر انتظار کرو، دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج ایک طرف ہم سب پریشان ہوتے ہیں کہ امت مسلمہ کا حال کیا ہو چکا ہے، مسلمان ہر جگہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں، کہیں ہماری کوئی سے نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، اور دوسری طرف عزت حاصل کرنے کا جو نسخہ بتایا گیا اس کی طرف توجہ بھی نہیں۔ تو حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ جہالت کیسے دور ہو سکتی ہے؟ مشکلات کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ صرف اسی وقت کہ جب ہم میں سے ہر شخص سخت محنت کرے۔ کتنی محنت کہ جس میں ان ساری چیزوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن ان محبتوں پر یہ 3 چیزوں کی محبت چھا جائے۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا واقعی اللہ کی محبت مجھے اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اپنے ان تمام عزیزوں سے بڑھ کر ہے؟ کیا دین کا کام مجھے اپنے ذاتی کام سے زیادہ عزیز ہے؟ آپ دیکھیے کہ ذاتی کام کیا ہوتا ہے، مثلا گھر کا کام، اپنی ذات کا کام، کوئی اپنا بزنس یا جاب، اس میں ہماری کوشش اور ہماری دلچسپی کتنی ہوتی۔ ایک دن اگر ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے یا مرضی کا کھانا نہ ملے تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اوپر بڑا ترس کھانے لگتے ہیں، اور اگر ایک سے دوسرا وقت ہو جائے پھر تو بات ہی گئی۔ آپ دیکھیے کہ ہم اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، رسول سے زیادہ محبت ہے، اور بیٹے سے یا بیوی سے یا شوہر یا بھائی سے کم محبت ہے۔ چھوٹا سا ٹیسٹ دوں گی۔ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے بچے کا ذکر چھڑ جاتا ہے اور آپ وہاں مزے لے لے کر بات کرنے لگتے ہیں اور سننے لگتے ہیں۔ آپ کے بچے نے کوئی اچیومنٹ حاصل کی، کچھ اچیو کیا، اچھے گریڈز لیے، کسی اچھی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو گیا، کوئی اس نے اچھا کارنامہ کیا، لوگ آپ کو مبارک دینے آ رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ باتیں ہیں کہ ختم ہونے کو نہیں آتی، ذکر ایسا چھڑا کہ ذکر ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کوئی نہ بھی سننا چاہے، ہم خود اپنے بیٹے کی تعریفوں میں اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، اور ہمیں بھول جائے گا کوئی بیزار ہو رہا ہے، یہ خوش ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم میں سے اکثریت کا حال یہی نہیں کہ بچے کی بات ہو تو زبان رکتی ہی نہیں، کہیں باتیں ختم ہوتی ہی نہیں، لیکن اللہ کی بات ہو تو کہنے کو کچھ ملتا ہی نہیں۔ کیا کہیں، کیا کہیں، کتنی بات کریں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی تیاری کرنی پڑتی، اس کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کوئی کہے کہ آئیے ذرا اپنے بچے کے بارے میں بتائیے کہ اس نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی، تو آپ کو بیٹھ کے سپیچ لکھیں گے؟ کیا کریں گے؟ شروع ہو جائیں گے۔ کہاں سے؟ اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے، تو وہ میں نے خواب دیکھا تھا، پھر پریگنینسی ایسی تھی، پھر ڈیلیوری وہاں ہوئی، پھر وہ بچپن میں ایسے کرتا تھا، پھر سکولنگ یہاں اور یہاں ہوئی، پھر اس کے بعد فلاں یونیورسٹی میں گیا، پھر اس نے یہ کارنامہ کیا، اور نحال ہوتے چلے جائیں گے۔ کبھی اتنی محبت سے اللہ کی بات بھی تو کیا کریں۔ دعویٰ تو اللہ کی محبت کا ہے، لیکن اس کی بات کرنے کے لیے تو کچھ بات ہی نہیں سمجھ آتی، کیونکہ محبت وہ ابھی داخل ہوئی نہیں اس طرح اندر۔ اسی طرح ہم سب اپنے خاندان، قبیلے، کنبے، اور اگر کوئی بزنس ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے وقت کتنی باتیں آتی ہیں، ہم کو باتیں کیے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، کتنی باتیں کر سکتے ہیں، فوراً گھبرا جاتے ہیں کہ ہے کوئی بات غلطی نہ ہو جائے، اور یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے، بھی دیکھ کے بتا دو، پڑھ لو، سمجھ لو۔ ایک کا ذکر آتا ہے تو دل کھل اٹھتا ہے، دوسرے کا ذکر آتا ہے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ پھر آپ دیکھیے یہاں مساکن کی بات ہوئی، بزنس اور مساکن کی بات، گھر کی باتیں، خریداریاں، شاپنگ، فرنیچر، کارپیٹس، ان کی باتیں کرو تو صحیح۔ کھانے کی میز پہ بیٹھ کے بات تو سنیں، اچھے بھلے دیندار لوگوں کی باتیں سنیں جب وہ کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں، کھانے کے بارے میں لامت نہ ہی گفتگو۔ اور اگر اللہ کے دین کے کام کی کوئی بات آ جائے پھر دل بوجھل ہونے لگتے ہیں، وہ کام ایک بوجھ لگتا ہے۔
گھر کا کام کس کو بوجھ لگتا؟ کسی کو بھی نہیں لگتا، دلچسپی سے کرتے ہیں، خود کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رکھ لیتے ہیں، ماسیوں کو رکھ لیتے ہیں، اجرت پہ لوگوں کو رکھ لیتے ہیں. کس کو کون آ کے بتاتا ہے تم اپنا گھر ایسے سجاؤ؟ نہیں بھی اگر طریقہ آتا تو کنسلٹنٹس ہائر کر لیتے ہیں، ان سے معلوم کر لیتے ہیں، لینڈسکیپنگ کے لیے بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں. اور دین کا کام، اللہ کا کام، وہ نہیں کرنا آتا، وہ ایک بوجھ ہے. تو یاد رکھیے، جب تک اللہ رسول کی محبت ان سارے رشتوں سے آگے نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کا کام اپنے ذاتی کام سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جائے. جب کوئی ذاتی کام ہوتا ہے تو راتوں کو بھی جاگ لیتے ہیں، ادھر ادھر سے بھی وقت نکال لیتے ہیں. اس کے لیے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ بس اب ذاتی کام کے لیے وقت ختم، نہیں، نکالتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، کسی پہ احسان جتاتے ہیں. نہیں، اپنا کام ہے نا، کسی پہ کیا احسان جتانا. تو جب تک اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام نہ سمجھیں گے اس وقت تک کام ہوگا نہیں، اس وقت تک یہ خیر سب تک پھیلے گی نہیں. صحابہ کرام کے ہاتھوں یہ خیر دنیا کے گوشے گوشے تک کیوں پھیلی، اور ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہیں آگے جا رہی؟ ہمارے کام میں برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے ہاتھوں سے لوگ کیوں نہیں فیض یاب ہو رہے؟ اس لیے کہ اس کام کو ہم اپنا کام نہیں سمجھتے. اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے. ہاں ہے انہی کا، لیکن اللہ اور دین بھی تو میرا ہے نا، اور میں بھی اس کی ہوں. تو یہ معیار ہے ایمان کا. اور امت مسلمہ جب تک اس اصول کو سامنے نہیں رکھتی، اللہ راہ بھی نہیں دکھائے گا مشکلات سے نکلنے کی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے فاسق نافرمان لوگوں کو جنہیں صرف اپنی دنیاوی عیش و عشرت کی فکر ہے، ان کو پھر اللہ رستہ. صحابہ کرام نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا اور اس دعوے کو سچ کر دکھایا. لیکن منافقین کا حال کیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن اٹھایا، صحابہ جس کو آگے لے کر چلے، آج وہ دین کی خدمت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. کیا ہم آرام کریں گے؟ اللہ کے رسول تو کام کریں. ان کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہ جلے اور ہمارے ذہن میں ہر وقت کھانے اور پکانے ہی کی فکریں ہوں. ان کے لیے تو آرام دہ بستر نہ ہو اور ہم اسی بات پر پریشان ہوں کہ اب اور کون سا نیا طریقہ اور کون سا نیا میٹرس اور کون سی نئی قسم آئی ہے آرام کی کہ جس سے زیادہ کمفرٹ حاصل کر سکے. ایک مرتبہ جب آپ کی جو میٹرس تھا اس کو دوہرا کر دیا گیا اور آپ کی تہجد میں دیر سے آنکھ کھلی تو آپ اس پر ناراض ہوئے. آج ہم اپنے بستروں کو دیکھ لیں کہ فجر کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو گیا ہے. آخر کب تک ہم اس آرام میں اس دنیا میں رہیں گے؟ کب تک دنیا کی یہ بہاریں لوٹتے رہیں گے؟ آخر تو ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. اس گھر کی یاد آخر ہمیں کیوں نہیں ستاتی؟ وہ کیوں نہیں بے چین کر دیتی؟ اور کیوں نہیں یہاں سے بے رغبت کر دیتی؟ کیا یہ نقطہ سمجھنا واقعی اتنا مشکل ہے؟ جبکہ اس کام کے لیے چھوٹی سی کوئی تکلیف بھی انسان اگر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر لکھا جاتا ہے. تو آئیے یہ اگلی آیت سنیے. تو اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور صحیح و جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے
کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس غم میں گھلایا۔ آج ہمارے غم کیا ہیں؟ آپ کس چیز کے لیے تھکے، ہم کس چیز میں تھک رہے ہیں؟ آپ کی مخالفت کس بات میں کی گئی، آج ہماری مخالفتیں کس بات میں کی جاتی ہیں؟ ان کے غم کیا تھے، ہمارے غم کیا ہیں؟ اور پھر ہم اپنے آپ کو آپ کا فالوور کہتے ہیں، متبع، آپ کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے والے۔ اگر ایسا ہے تو اس دور میں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ بات کیسے پسند کر لی کہ اللہ کے رسول تو باہر نکلے جہاد کے لیے اور تم گھر بیٹھ رہو، اور تم ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاؤ، تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا حملے ہو رہے ہیں، تمہیں اس بات کا کوئی غم نہ ہو کہ وہ کتاب جو لے کر آئے اس کے ساتھ کیا سلوک دنیا میں کیا جا رہا ہے، تمہیں اس بات پر کوئی رونا نہ آئے کہ وہ دین جو لے کر آئے اس کا عملی نمونہ کہیں نظر نہ آئے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو ان کا وارث کہیں کہ ان کی زندگیاں تو اس کام میں لگیں اور آج ہم صرف دنیاوی عیش و عشرت میں لگ جائیں۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، یعنی اگر ہم اس کام کے لیے نکلتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی تکلیف جو پہنچتی ہے، کہیں بھی ہماری ذاتی زندگی پر کوئی زد پڑ جاتی، کیونکہ اکثر جب ہم دین کے لیے نکلتے ہیں تو پھر گھر میں وہ اتنے کھانے تو نہیں پکا سکتے جو دین کے کام سے پہلے پکایا کرتے تھے، یا وہ سب کچھ تو نہیں کر سکتے، صبح کا آرام، دوپہر کا آرام، رات کا آرام ویسا تو نہیں ملتا جیسا دین کی خدمت سے پہلے کے دور میں ملا کرتا تھا۔ صحت اور جسم کی وہ حالت تو نہیں رہتی جو آرام کے دور میں تھی، ہر چیز کی قربانی کرنی پڑتی ہے، دنیا کی بہت سی نعمتوں پر کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے اگر میری ذاتی زندگی میں کہیں کوئی کھانے پینے میں کمی آ گئی تو کوئی بات نہیں، اگر اس راستے میں کوئی مشقت آ گئی، کہیں پیدل چلنا پڑا، کہیں گرمی یا دھوپ برداشت کرنی پڑی تو کوئی بات نہیں، اور اگر میرے نکلنے سے دین کے دشمنوں کو غیظ و غضب آتا ہے تو کوئی بات نہیں، ایسا ہر قدم اٹھانا بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، کیونکہ اس کے بدلے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں احسان کرنے والوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر وہی بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے، عورتوں نے بھی کیا اپنی اپنی کیپیسٹی میں، مکی دور میں بھی کیا، مدنی دور میں بھی کیا۔ ایک صاحب بزنس کی غرض سے مدینہ جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ گئے تو ایک گروپ میں، قافلے میں، کیونکہ اس دور میں تنہا سفر نہیں ہوتے تھے، قافلے میں گئے اور سوچا کہ اس دفعہ میں جا کے اس شخص سے بھی ملاقات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، اور سنتا ہوں اس کی بات اور جا کے اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں گا کہ میں کس کو مل کے آ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر دکھانے لے گئے جو ایک عورت کا گھر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک عورت رہتی تھی، جس نے دیکھا کہ مجاہدین کا ایک قافلہ جا رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ چل دی اور اپنے گھر بار اور ساز و سامان کو اللہ کے سپرد کر گئی، کیونکہ اس دور میں بھی خواتین مرہم پٹی کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، مختلف چیزوں کی مدد کے لیے ساتھ جایا کرتی تھی۔ صرف مسلمان نہیں، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا مشرکین کی عورتیں بھی آتی تھی ساتھ۔ تو بہرحال وہ جب واپس آئی تو اس کی ایک بکری گم ہو گئی تھی اور تکلا جس سے وہ چرخہ نہیں کاٹتے وہ گم تھا۔ کہنے لگی کہ اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ تیرے راستے میں نکلنے والوں کے گھروں کی ضمانت تو خود دیتا ہے، ان کی حفاظت تیرے ذمہ ہے، میری بکری اور میرا تکلا۔ اور وہ بار بار اصرار کرتی جا رہی تھی کہ کیسے ہو گیا میری بکری گم گئی، میں تو اللہ کے راستے میں گئی تھی، کیسے ہو گیا میرا تکلا گم گیا، میں تو اللہ کے راستے میں گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے ایسی فریاد کی کہ اس کی بکری اور اس جیسی اور بکری اور اس کا تکلا اور اس جیسا اور تکلا اس کو واپس ملا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو جاؤ فلاں سے پوچھ لو
یہ صرف ایمان بڑھانے کے لیے آپ نے بجائے اس کے کہ خود اس کو کوئی بات بتاتے، کوئی کتاب پڑھاتے، آپ نے اس کو ایک عورت کا گھر دکھایا، وہ جگہ جا کے دکھائی، اس کا واقعہ سنایا. کیونکہ انسانوں کے جیتے جاگتے واقعات اور قربانیوں کے واقعات ہمارے ایمان میں زیادہ اضافے کا سبب بنتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے اور ان کی ذمہ داری اللہ نہیں لے گا. وہ ضرور لے گا، وہ ہمارے دنیا کے کام بھی آسان کرے گا. ٹھیک ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، گھر والوں کے فرائض ادا کریں، کھانا بنا کر دیں یا بنوا کر دیں، بچوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں، لیکن خود اور بچے اور گھر والے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑیں. دین کا کام عیش و عشرت کی زندگی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، اس کے لیے نیند، آرام، مال کی قربانی کرنی پڑے گی. تو بہرحال جب ایک انسان خالصتاً اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے پیچھے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے کاروبار کی بھی حفاظت کرتا ہے. اگر اس نے بکریاں پال کے کاروبار کرنا شروع کر رکھا ہے یا چرخہ کاٹ کے وہ کام کاج کرتی ہے اپنے لیے، تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی کمپنسیٹ کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ اس کو ضائع کر دے اور اس کے اجر کو ضائع کر دے. یہی تو یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ، چھوٹی سی چیز بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، ولا کبیرۃ، یا کوئی بڑی چیز جو توفیق ہو، ولا یقطعون وادیا، کوئی وادی جو پار کریں گے، الا کتب لهم، مگر ان کے لیے اجر لکھ لیا جائے گا، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ ان کو ان کے عمل کی بہترین جزا دے، بہترین عمل جو انہوں نے کیا اس کی بہترین جزا ان کو ملے. اور اس کام کے لیے باریاں مقرر کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ سارے گھر والے اکٹھے نکل کھڑے ہوں، ساری بستی اکٹھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی پہنچ جائے، نہیں، باری باری. صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے؟ باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے. انصار و مہاجرین کے واقعات آپ کو معلوم ہیں، ایک دن ایک کھیتوں پہ کام کرتا اور ایک مجلس میں حاضر ہوتا، دوسرے دن دوسرا، باری باری اپنے کام کرتے اور دنیا کے کام بھی ساتھ چلاتے تھے. ہم میں سے ہر ایک کو ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے، گھر کے کاموں اور دین کے کاموں کو ساتھ ملا کے چلنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب ایسا کریں گے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ کے آس پاس کوئی ان پڑھ رہ جائے جس کو دین کی خبر نہ ہو. اور اگر یہ لوگ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو پھر ایسے مسلمان یہاں نہ ملتے کہ جنہوں نے کبھی قرآن نہیں دیکھا، جنہیں اعوذ باللہ پڑھنا نہیں آتا، جنہیں نماز نہیں آتی، جنہیں سورۃ الفاتحہ نہیں آتی. نہیں، یقیناً پھر ہر ایک کو اپنے رب کی پہچان ہوتی، ہر ایک کو اپنا فرض ادا کرنے کا طریقہ آتا. اس وقت میں آپ کو سناؤں گی ایک بچی جس نے یہاں کراچی سے حدیث کورس کیا تھا، رحیم یار خان کے قریب ایک گاؤں میں جا کر اس نے کس طرح ان لوگوں کو جس میں ساری خواتین میں سے صرف ایک کو سورۃ الفاتحہ آتی تھی، کس طرح انہوں کو سکھانا شروع کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسمت ظفر ہے، رحیم یار خان سے میرا تعلق ہے اور الحمدللہ میں نے یہاں سے کورس کیا. اس کے بعد کراچی استاذہ اور سر ادریس نے حدیث کورس کروایا، وہ کیا. اس کے بعد سے الحمدللہ رحیم یار خان میں کام کر رہی ہوں. ہماری الحمدللہ رحیم یار خان میں 2 برانچز ہیں، ایک عباسیہ میں اور گلشن اقبال میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک گاؤں میں کام شروع کرنے کا سوچا. ہماری کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کا وہ گاؤں تھا عباد پور، جو رحیم یار خان سے تقریباً 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس گاؤں میں اس جگہ پر پہلے شراب کی بھٹیاں تھیں اور وہاں پر اس طرح کا سارا کام ہوتا تھا. وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو اس بارے میں بتائے. ہم لوگوں نے سوچا، اس خاتون نے بات کی، لیکن وہاں کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. پھر الحمدللہ کچھ لوگوں کو ہم نے تیار کیا اور جب ہم لوگ درس کے لیے گئے ہیں پہلی دفعہ تو ہم 22 لوگ تھے، جس میں میرا سٹاف، میرے کچھ مددگار اور میرے اسٹوڈنٹس. سب کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو. ہم نے سوچا اچھا چلے کوئی بھی نہیں ہوگا تو ماشاءاللہ ہم اتنے سارے ہم خود ہی بیٹھ کے اللہ کی بات کر لیں گے. اور آپ دیکھیں جو ہماری پہلی وہاں کلاس ہوئی ایک درخت کے نیچے ہوئی اور ماشاءاللہ 55 عورتیں تھیں. میں نے سوچا کہ میں وہاں سورہ الفاتحہ پہ بات کروں گی، قرآن ساتھ لے کر گئے. لیکن جب وہاں گئے تو پتا چلا کہ انہیں تو نہ اردو آتی ہے نہ پنجابی.
انہیں صرف سرائکی آتی ہے اور وہ مجھے نہیں آتی. پھر میں نے قرآن کھولا تو ان میں صرف ایک خاتون تھی جنہیں سورہ فاتحہ آتی تھی، باقی 54 یعنی 54 لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جو ذات مجھے وہاں لے کے گئی اس کو پتا تھا کہ مجھے وہ زبان نہیں آتی، ان لوگوں کو میری زبان نہیں آتی، وہ تب بھی وہاں لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سرائکی میں بات کروائی، اس نے بلوا دیا، ان کو سورہ فاتحہ کہلوائی. ہم نے کہا کہ اچھا جب آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہو جائے گی نا تو پھر آپ ہمیں بتائیے گا، ہم دوبارہ آئیں گے. تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں تو اتنا ٹک ساکو سکھا، اور وہ تو کہہ کے بات کر رہے تھے اور ان کی تو میں وہ ادب تھا جو ہمارے آپ میں بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کے ایک دل کی بات تھی. شوہر کو سائیکی میں پے یا پائے بولتے، کہتے تو اپنے پائے کو ادھر بلا، اساں تیری خدمت کرے ساں تے تو ساکو قرآن پڑھا. اب آپ دیکھیں سورہ الفاتحہ ہم ان کو کہلوا کے واپس آ گئے. ایک ہفتے کے بعد ان کا فون آیا، جو وہاں وڈیرے تھے انہوں نے کیا، انہوں نے کہا اس بات جی کو آخو سب کو سورہ فاتحہ یاد تھی گئی ہے تو واپس آ گئے. ہم اس کے بعد ماشاءاللہ پھر ہم لوگ دوبارہ جب گئے ہیں، ہم تقریباً 24 یا 25 لوگ تھے اور ہم لوگ گئے، ہم نے ان کو پڑھایا. اب میرے ساتھ جو میرا سٹاف اور اسٹوڈنٹس تھے، میں نے ان سے کہا کہ چلیں انہوں نے سورہ فاتحہ یاد کیا تو ہم مقابلہ کرتے ہیں نا. میں نے ان سے کہا کہ تساں بھی سورہ فاتحہ سناؤ تو یہ بھی تھوکو سورہ فاتحہ سنان گے. وہ کہتے ہیں تو ڈاڈی چلا کے انہوں نے تو سکھا کے لے آئی ہیں تو کہندی ہیں کہ سانو ہرا دس ہیں. اب میرے جو اسٹوڈنٹ اور سٹاف تھا ساتھ، انہوں نے سورہ فاتحہ آہستہ آواز میں پڑھی اور وہ جو لوگ وہاں کے تھے انہوں نے اونچی آواز میں پڑھی. اور آپ یقین کریں کہ جو الحمدللہ ہے اس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے، اس میں جو چیز تھی، جو اللہ کی محبت تھی، شاید وہ تجوید اور قرات میں بھی نہیں تھی. جس تڑپ سے صرف ایک ہفتے میں، اور ہم صرف انہیں کہلوا کے اور کر کے واپس آ گئے تھے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے انہیں وضو سکھایا اور ایک سٹاف ممبر نے نماز پڑھائی. آپ یقین کریں وہ لوگ نماز میں ایسے کھڑے تھے اس طرح سے. اسماعیل بھائی کی کیسٹ دیکھ کے آئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے صدقہ جاریہ بناتے ہیں. وہ کہاں ہیں انہیں نہیں پتا کہ کہاں سے کہاں خیر پہنچ گئی. وہ جو وڈیرے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن ہم گئے تو زمینوں پہ، وہ سارے لوگ زمینوں پہ کام بھی کرتے ہیں، یہ گھاس کھوتے ہیں اور جانوروں کو چارہ، کہتے کوئی ہمیں کام پہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی. تو کہتے ہیں جب ہم اندر گئے نماز کی کیسٹ چل رہی تھی اور بس سارے یوں کھڑے. اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو ان پہ کتنا پیار آیا ہوگا. جو لوگ سرائکی صرف سمجھتے تھے، اردو نہیں سمجھتے تھے، پنجابی نہیں سمجھتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ اب استاذہ کی کیسٹ کی انہیں سمجھ آتی ہے. ہم جب گئے 20 22 25 30 لوگ گئے اور وہاں ہوتے ہوتے ہمارا کام الحمدللہ بہت اچھا ان کے ساتھ ہوا. جب پہلی دفعہ ہم گئے تو لائٹ نہیں تھی، ہماری درخت کے نیچے کلاس ہوئی. دوسری دفعہ ہم گئے تو انہوں نے ٹینٹ لگائے تھے اور اب چارپائیاں بچھائی تھی. تیسری دفعہ گئے تو لائٹ آ گئی تھی، ٹینٹ کے ساتھ انہوں نے دریاں بچھائی تھی اور پنکھے لگائے تھے. وہاں دریا کے ساتھ ہے وہ گاؤں، وہاں پانی آ جاتا ہے. پانی آیا تو وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں. جب ان کو کہا گیا انہوں نے کہا اس زمین تے اللہ سائیں دا نام لکھتا گیا ہے، اسا زمین کا ہی نہیں چھوڑنی. اور کہتے ہیں دوسرے دن پانی اپنے لیول سے نیچے چلا گیا تھا. جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ پھر انہیں دکھا ضرور دیتے ہیں. کہانی لمبی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ چاہیں تو دوبارہ اور سن سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایک گاؤں میں بھی اتنی چھوٹی سی کوشش بھی آپ کرنے لگے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو نماز پڑھنا تو آ جائے، کلمہ تو درست ہو جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کے آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے، بنیادی تعلیم حاصل کرتے اور واپس جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے. ہم سب جس علاقے سے ہیں اس کا بھی ہم پہ قرض ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے ہم خود جا سکیں یا کسی اور کا انتظام کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے. جو کر رہے ہیں بہت اچھا، لیکن جو نہیں کر رہے وہ اس پر توجہ دیں کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور جو اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اسے ٹوکتا نہیں، اس کے ساتھ رواداری برتتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگوں نے ایک کشتی لی اور کرا ڈالا. اس کشتی میں مختلف درجے ہیں، اوپر اور نیچے. چند آدمی اوپر کے حصے میں بیٹھ کر اور چند نچلے حصے میں. تو جو لوگ نچلے حصے میں بیٹھے تھے وہ پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرتے تاکہ سمندر سے پانی بھرے تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی. آخر نیچے کے لوگوں نے کلہاڑی لی اور کشتی کے پیندے کو پھاڑنے لگے.
اوپر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور سمندر سے پانی اوپر جا کر ہی بھرا جا سکتا ہے اور تم ہمارے آنے جانے سے تکلیف محسوس کرتے ہو، تو اب کشتی کے تختوں کو توڑ کر ہم سمندر سے پانی حاصل کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور سوراخ کرنے سے روک دیتے ہیں تو انہیں بھی وہ ڈوبنے سے بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور اگر ان کی حرکت سے نہیں روکتے اور چشم پوشی اختیار کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈبوئیں گے اور خود بھی ڈوبیں گے۔ اگر ہم لوگوں کو فساد سے نہیں روکتے، برے کام کرنے سے نہیں روکتے، تو پھر ایسا نہیں کہ صرف وہ ڈوبیں گے، وہ سارے معاشرے کی شامت آتی ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا اور اپنے اپنے ایریے اور اپنی اپنی صلاحیت اور وسعت کے مطابق کسی نہ کسی طرح اس کام میں ضرور حصہ ڈالتے رہیں۔ اسی طرح یہ ایک اور حدیث ہے کہ ہمارے ہمسایوں کا بھی ہم پر حق ہے، قریب کے لوگوں کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں کچھ مسلمانوں کی تعریف فرمائی، پھر فرمایا کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور انہیں تعلیم نہیں دیتے اور دین نہ جاننے کے عبرتناک نتائج انہیں نہیں بتاتے اور انہیں برے کاموں سے نہیں روکتے، اور کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے اور دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے اور دین نہ جاننے کے عبرتناک نتائج معلوم نہیں کرتے۔ خدا کی قسم لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، ان کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں، انہیں نصیحت کریں، ان کو اچھی باتیں بتائیں اور ان کو بری باتوں سے روکیں۔ نیز لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا، دین کی سمجھ پیدا کرنی ہوگی اور ان کے واعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں انہیں بہت جلد سزا دوں گا۔ پھر آپ ممبر سے اتر آئے اور تقریر ختم کر دی، بس اتنی ہی بات کہی اور آپ آ گئے۔ سامعین میں سے کچھ لوگوں نے کہا یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے تقریر کی ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون ایسا نہیں کر رہا؟ تو دوسروں نے بتایا کہ آپ کا روئے سخن قبیلہ اشر کے لوگوں کی طرف تھا۔ یہ لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے پڑوس میں چشموں پہ رہنے والے دیہاتی اجڑ لوگ ہیں اور یہ ان کو نہیں سکھاتے۔ یہ کس پہ فٹ آتی ہے مثال؟ کس پہ فٹ آتی؟ سمجھ آئی ہے مثال کی؟ آپ نے دو گروہوں کی بات کی، ایک وہ جو جاننے والے تھے اور ایک وہ جو نہیں جاننے والے تھے۔ ڈانٹا کس کو؟ جاننے والوں کو، کہ وہ کیوں نہیں بتاتے ان کو جن کو پتا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ تو بتائیے قبیلہ اشر کے لوگوں کی طرف ہے، کیونکہ ان کے آس پاس چشموں میں باہر کے دیہاتی لوگ رہتے ہیں، وہ ان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ جب اس تقریر کی خبر اشری لوگوں کو پہنچی، یعنی جن کے بارے میں آپ نے یہ بات بتائی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی تقریر میں کچھ لوگوں کی تعریف فرمائی اور ہمارے اوپر غصہ فرمایا، تو ہم سے کیا قصور سرزد ہوا؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ آپ نے فرمایا لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں، انہیں واعظ و نصیحت کریں، اچھی باتوں کی تلقین کریں، بری باتوں سے روکیں۔ اسی طرح لوگوں کو اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھنا ہوگا، یعنی صرف ان کی ذمہ داری نہیں، جو دوسرے جن کو نہیں آتا ان کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ واعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے اندر دینی سمجھ پیدا کرنی ہوگی، ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد دنیا میں سزا دوں گا، ورنہ میں ان لوگوں کو بہت جلد دنیا میں سزا دوں گا۔ تو اشعریین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوسروں میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، یعنی دوسروں کو ہم سکھائیں، یعنی یہ تبلیغ اور تعلیم ہماری ذمہ داری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم کو 1 سال کی مہلت دیجیے، 1 سال کی۔ چنانچہ آپ نے ان کو 1 سال کی مہلت دی کہ اوکے 1 سال کا ٹارگٹ ہے جس میں وہ اپنے پڑوسیوں کے اندر دینی سمجھ پیدا کریں گے اور احکام بتائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ آیت آپ سب کو معلوم ہے، سورۃ المائدہ کی آیت 78۔ اس کا ترجمہ ہے بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پہ لعنت کی گئی۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ اپنے وقت کی امت مسلمہ۔ داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، اور یہ لعنت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور برابر اللہ کے احکام کو توڑتے چلے گئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے نہیں روکتے تھے، بلا شبہ یہ حرکت بہت بری تھی۔
لبئس ما كانوا يعملون. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم معاشرے میں خرابیوں کو دیکھتے رہیں اور خاموشی سے گزرتے رہیں. لوگ جہالت کی زندگی مرتے رہیں اور ہم خاموش رہیں. جو لوگ کسی بھی تکلیف سے گھبرا کر زہر پی لیتے ہیں, سوئسائڈ کر لیتے ہیں, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے. شاید انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ آگے آنے والا وقت کتنا سخت ہے, کسی کا قتل کتنا بڑا جرم ہے. اس طرح کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہم کون سی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس واقعی وقت نہیں؟ ہم نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور اس میں سے سنجیدگی کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے. اس پر ہماری دنیا کی نجات ہے, اس پر ہماری آخرت کی نجات ہے. اس لیے خدا کے لیے ہوش میں آئیں. مہلت کا وقت کم ہے, ہوش میں آئیں, اللہ کو راضی کریں. اور جو آتا ہے, چاہے ایک الف لکھنا آتا نا, وہ کسی نہ کسی کو سکھا کے مرے کہ اللہ مجھے تو بس ایک الف ہی لکھنا آتا تھا, وہ میں نے سکھا دیا, وہ میں آگے دے آئی, اپنے تک نہیں رکھا. تو اس کی ہم سب سے پوچھ ہوگی, ہم سب کی ذمہ داری. یہ جتنی بھی پاکستان میں جہالت ہے اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم کوشش نہیں کر رہے, ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے. تو بہرحال یہ اپنے پاس کاغذ رکھیں, جب لغزش آنے لگے دل میں تو آپ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھ لیں اور اس بھولے ہوئے سبق کو یاد رکھیں. اور نہیں کہیں نکل سکتے, نہیں کہیں جا سکتے, گھر میں بیٹھ کے اپنے پڑوسیوں کو, اگر پڑوسی بھی نہیں آ سکتے تو ٹیلی فون پہ, موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے, فون تو ہر ایک کے پاس ہے, انٹرنیٹ پہ کسی بھی ذریعے سے کچھ نہ کچھ ضرور دیں. یہ علم کا صدقہ ہے. یہ کچھ سوال آئے ہیں میرے پاس. یہ کہتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہاں کے رہنے والوں کو دین کا شعور ہے اور نہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے یا ہم دین جانتے ہیں, اور کچھ دین سکھانے کی کوشش کی جائے تو برا مان جاتے ہیں, یہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں کہ بتانے والا شرمندہ ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ کسی کو بھی کوئی بات بتانی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ماحول اور مزاج کو سمجھیں. یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب وہ جیل میں تھے تو لوگ خود ان کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں محسن لگتے ہیں, پہلے آپ لوگوں کی خدمت کیجئے, ان کا اعتماد بحال کیجئے, اس کے بعد آپ ان کو کوئی بات بتائیے. صرف خالی خولی تبلیغ کرنا اور نصیحت کرنا کافی نہیں, ضروری ہے کہ آپ ان کو پہلے دینے والے بنے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام شروع کیا؟ آپ نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ غار حرا سے تشریف لائے تھے اور بہت پریشان تھے تو اس وقت حضرت خدیجہ نے کن الفاظ میں آپ کو تسلی دی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا, تسلی دی, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. ہم سب دین کی تبلیغ کرنے والے سوچیں, کیا ہم اپنے رشتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی موجود ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلْ, آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی اپنا کوئی کام یا مجبوری یا معذوری ہمیں بتائے تو کیا ہم اس کی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ, اور جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کر دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے راشن کے ساتھ اوروں کے بھی راشن لانے کا انتظام کرتے ہیں. کینیڈا میں ہم نے الحمدللہ ایک فوڈ بینک کا سلسلہ شروع کیا, اور اس میں صرف ایک سمپل سی کوشش شروع کی کہ جب آپ اپنے گھر کے لیے گروسری خریدیں, مثلا چینی خریدیں تو ایک پیکٹ چینی ان کے لیے خرید لیں جو خود نہیں خرید سکتے. دال خرید رہے ہیں تو ایک پیکٹ دال کا صدقے میں خرید لیں. آٹا خرید رہے ہیں تو ایک صدقے میں کبھی دوسرے کے لیے خرید لیں. اور الحمدللہ لوگ اس طرح لالا کے بڑے بڑے ڈرم ہیں, ان میں اپنے اپنا ڈالتے رہتے ہیں. ہر ہفتے جمعے کے دن وہ ڈرم خالی کیا جاتا ہے اور اس کو مستحق لوگوں کو بھجوا دیا جاتا ہے. ہم بھی اس طرح کے پروجیکٹس کر سکتے ہیں, کچھ مشکل نہیں. تو اگر آپ واقعی لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے کام آئیے, ان کی مدد کیجیے, ان کی خدمت کیجیے, پھر وہ آپ کی طرف راغب ہوں گے, پھر وہ آپ کی بات خود سنیں گے. آپ نہیں بھی بتائیں گے تو خود پوچھنے کو آ جائیں گے. تو لوگوں کے کام کے بن جائیے, لینے والے نہیں دینے والے بن جائیے. پھر اسی طرح یہ کسی نے لکھا ہے,
آپ کی تعلیم و تربیت میں کس کا ہاتھ تھا؟ کیا آپ کو شروع سے پڑھنے کا شوق تھا؟ میرے خیال ہے کسی بچے کو شروع سے پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، ہر بچہ پڑھنے سے بھاگتا ہے، لیکن یہ ماں باپ کی محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح گھیر گھار کے بچوں کو پڑھنے لکھنے پہ لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح بالکل عام نیچرل نارمل بچوں کی طرح مجھے بھی میرے والدین نے بہت ارلی ایج میں پڑھنے لکھنے کی طرف لگایا، اور شروع کے چند سال انہوں نے مجھے اسکول نہیں بھیجا، گھر پہ پڑھایا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے وہ اپنا اثر ڈال لیں پھر جا کے باہر والوں کا اثر پڑے. ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے 2 سال کے بچے کو ہی کہیں پلے گروپ میں چھوڑ آتے ہیں. تو ابتدائی سال جو ہیں وہ بچے کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم ہوتے ہیں. جتنا میکسیمم ہو سکے اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس میں اس کو سکھانے کی کوشش کریں. اس کو اسپنج کی طرح ہوتا ہے، سب کچھ جذب کر لیتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے وہ سب اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب اپنے اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کریں، اور بچپن کے جو ان کے سال ہیں ان میں اگر آپ کو اپنی جاب یا کام یا کوئی اور چیز چھوڑنی پڑے تو چھوڑ کر ان کے اوپر فوکس کریں. جب وہ بنیادی تعلیم آپ سے لے لیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جہاں چاہیں جا کر علم حاصل کریں. آپ نے اس کے بعد پی ایچ ڈی کس میں کی اور کس عمر میں کی؟ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بچپن کی تعلیم تو گھر میں لی، لیکن آخری جو تھی ڈگری وہ باہر سے جا کر لی. اور اس وقت میری عمر جب میں نے شروع کی تھی 28 ایئرس تھی، 28 سال کی عمر میں. اور کس سبجیکٹ میں کی؟ حدیث سائنسز میں کی. اور میرا موضوع تھا، ایک کتاب تھی کتاب الوجیز فی ذکر المجاز والمجیز، ابو طاہر السلفی کی کتاب تھی، اس کو ایڈٹ کرنا تھا. اور حدیث کی ٹرانسمیشن کے جو 8 میتھڈز ہیں ان میں سے ایک میتھڈ تھا اجازہ کا. اس سبجیکٹ پہ میں نے کام کیا تھا. آپ کس طرح دین پہ جم گئی اور کس طرح تبلیغ کا شوق پیدا ہوا؟ دین پہ جمنے کے لیے دین کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے. وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. جو طاغوت کا انکار کرے اور ایمان کو مضبوطی سے تھام لے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کو پکڑ لے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے مضبوط کڑا پکڑا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اللہ کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق قائم کیجیے. یہ جو ہم بہانہ کرتے ہیں نا، ایمان لیول ہائی ہو گیا اور ڈاؤن ہو گیا اور دل ہمارا پھر رہا ہے اور بدل رہا ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم صرف اللہ کے ساتھ ایک مجلسی تعلق رکھتے ہیں. جب کسی مجلس میں جاتے ہیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارا بھی بڑا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس چیز سے باہر آئیے. مجلس میں یقیناً ایمان بڑھتا ہے، لیکن پرسنل لیول پر اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. تنہائی میں تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کریں، نوافل میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ فاذکرونی اذکرکم. سب کو پتا ہے نا. تو جس وقت بھی کیفیت دل پہ آنے لگے اور آپ سمجھے کہ آپ کے پائے استقامت میں خلل آ رہا ہے، کمزوری پڑ رہی ہے، تو کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت، توبہ استغفار، صدقہ خیرات اور اچھے دوستوں سے ملاقات، یہ ساری چیزیں کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ واپس جم جائیں گے. اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس طرف کیا چیز لے کر آئے اور کن مشکلات کا سامنا ہوا. دیکھیے کہ مشکلات دین پر آنے میں بھی ہیں اور دین کے بغیر بھی ہیں. میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک شخص جو یہ کہے کہ میری زندگی میں مشکلات نہیں. آج تو بچے کی زندگی میں مشکلات ہیں. کسی بچے سے آپ پوچھئے. یہاں تک ریسرچز بتاتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو بھی ڈپریشن لاحق ہونے لگ گیا ہے. اتنی مہلک بیماری ہے، کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری ہے جو لوگوں کو لاحق ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈپریشن. چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یہ غم لاحق ہے. تو بات یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی تنگ کریں گے. مشکلات مجھے صرف اس وقت آئیں جب میرا اللہ سے تعلق کمزور ہوا، ادروائز کوئی مشکل نہیں. جب اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے، آپ یقین کریں بڑی سے بڑی بات، شاید میرے خلاف جتنی باتیں ہیں آپ میں سے کسی کے خلاف نہیں ہوئی ہوں گی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. جب میں یہاں تھی تو کچھ اور باتیں ہوتی تھی. جب اللہ کی خاطر یہاں سے میں کینیڈا گئی تو لوگوں نے ایک نئی باتیں شروع کر دی، اور اچھے بھلے لوگ اس پروپیگنڈے کے اس میں آگے کہ انہیں یہاں سے نکال دیا گیا. کسی نے کہا پیسہ لے کے بھاگ گئی ہیں اور وہاں اب رہنا شروع کر دیا. کسی نے کوئی کہانی سنائی، کسی نے کوئی سنائی. کسی نے کہا کافروں کے ملک چلی گئی ہیں، یہ کیسا دین ہے.
طرح طرح کی باتیں. جب وہاں سے یہاں آئی, واپس آئی تو کہا وہاں کے لوگوں نے نکال دیا. ہر وقت کسی نہ کسی قسم کی کوئی بات آپ سنتے ہی رہیں گے. تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو ساتھ ساتھ صفائی ہوتی چلی جاتی کہ یہ اذیت کی باتیں تو سنتے ہی رہو گے, یہ تو ہوتا ہی رہے گا. تو پھر کیا ہم کام چھوڑ دیں؟ جب لوگوں سے جزا نہیں لینی, لوگوں سے بدلہ نہیں چاہیے تو کس لیے چھوڑ دیں؟ ہمیں ایک بات اور بہت اہم سیکھنی ہے, اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی چیز بودر کرے, پریشان کرے, کوئی بھی ضرورت پیش آئے, کوئی بھی دکھ ہو, فوراً اللہ سے رابطہ کرے. ہر غم, دکھ, تکلیف کی داستان اپنے رب کو سنایا کریں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. لوگ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو کہا کریں حسبی اللہ ونعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے. آپ اس کے میریکل دیکھیے کہ کہاں کہاں کس کس طرح اللہ آپ کا دفاع کرتا ہے, کیسے کیسے آپ کی مدد کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا نہ بھولیے, کیونکہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, انسان ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے ایک طرف اپنی غلطیوں کی معافی, جو بھی رکاوٹ ہو جس بھی کام میں, چاہے دنیا کی ضرورت میں رکاوٹ ہے یا دین کے کسی کام میں رکاوٹ ہے, اس کا حل استغفار ہے. نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے, کیا استغفروا ربکم, اپنے رب سے معافی مانگو, انہ کان غفارا, وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. کیا فائدہ ہوگا اس کا استغفار کا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر برستا آسمان بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. کون سی نعمت ہے جو نہیں ملتی؟ سب ملے گا. کس چیز کی ضرورت ہے؟ استغفار, کثرت سے استغفار, اپنے گناہوں کا اقرار. بندوں سے آس نہ لگائیے, بندوں کی طرف نہ دیکھیے اپنی ضروریات میں, بادشاہ کائنات کی طرف دیکھیے, اور وہ غیب کی خزانوں سے مدد کرے گا. انسان تو ہمارے جیسے کمزور ہیں. اگر آپ کسی ضرورت میں میری طرف آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس چیز کی میں آپ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہوں. اس رب کی طرف بڑھیے جس کی طرف بڑھنے سے کوئی بھی مایوس نہیں ہو سکتا. لم اکن بدعائک ربی شقیہ, تجھ سے مانگ کے تو کبھی نامراد رہا ہی نہیں. تو اس لیے آپ سب ہر چھوٹے اور بڑے کام میں, ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کریں. ایک بات یہ ہے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, کسی کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں, آپ کو بھی نہیں. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو اپنی خیر اور بھلائی کے اچھی دعاؤں میں یاد رکھنے والے ہوں. جب مومن غائبانہ طور پر دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کے لیے بھی دعا قبول فرماتا ہے. پچھلے 10 سال تو گزر گئے خیر و عافیت سے, اور ہم سب نے کچھ نہ کچھ کیا. اگلے 10 سال معلوم نہیں ہم کہاں ہوں. اس پروگرام کے لیے جب ہم رابطہ کر رہے تھے, کچھ لوگوں کو فون کر رہے تھے, میسج کر رہے تھے, تو ایک 24 سال کی بچی تھی, اس کے گھر جب فون کیا گیا تو پتہ چلا وہ فوت ہو چکی ہے. وہ شاید پہلے یا دوسرے بیچ کی بچی تھی. کل ہم بیٹھ کے پچھلی کچھ ویڈیو دیکھ رہے تھے الہدا کے, تو اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے آج ان کی شادیاں ہو چکی ہیں. یعنی پچھلے 10 سالوں میں اتنی تبدیلی آ گئی. چھوٹے جو دودھ پیتے گودوں میں بچے تھے ماؤں کے, وہ اچھے بھلے سمجھدار ہو چکے ہیں. ہر چیز آگے کو بڑھ رہی ہے. ہمیں بھی دین اور ایمان میں مزید گرو کرنا ہے. ہماری زندگی کا ہر دن ایسا ہو کہ ہمارا اللہ سے تعلق اور مضبوط ہو جائے, اللہ کی محبت اور زیادہ ہمارے دلوں میں آئے, اور ہم پہلے سے بھی زیادہ محنت اور کوشش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے لیے نیک دعائیں اور تمنائیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ
تیرا شکر کہ تو نے ہمیں زندگی اور صحت سے نوازا. یا اللہ تیری ہی تعریف کہ تو نے ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ دی. تیری ہی تعریف کہ تو نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ڈال دی. یا اللہ ہر نعمت جو تو نے ہمیں عطا کی ہم اس پر تیرے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر دین کی نعمت پر ہم شکر گزار ہیں. ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ ہم نے آج تک پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. ہمیں دین کے راہ میں ایک دوسرے کا مددگار بنا. ہمیں دنیا میں بھی ایمان پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت پر بھی کلمہ نصیب فرما، قبر میں بھی حساب کتاب کے وقت استقامت نصیب فرما، اور حشر کے میدان میں بھی تو ہمیں بے حساب معاف کر دے. اللہ بلا حساب معاف کر دینا. اللہ پل صراط پر سے گزرنا آسان کر دینا. اللہ جنت الفردوس میں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا. اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما، انہیں سیدھا رستہ دکھا. اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، اور ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں تیرے راستے میں کر رہے ہیں تو انہیں قبول اور منظور فرما. ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، اور ہمیں آئندہ اس سے بہتر طریقے پر میل ملاقات کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب کے لیے تو اس عمل کی بدولت اپنی محبت لکھ دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اور ہمارے دلوں کو باہم جوڑ دے. اللہ سلامتی کے رستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، مزید اخلاص نصیب فرما. یا اللہ تیری بھٹکی ہوئی مخلوق جو دنیا میں تکلیف اٹھا رہی ہے، اللہ ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کو تجھ سے ملانے کے طریقے سکھا. یا اللہ ہم جہاں جائیں خیر کی کنجیاں ہوں. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ اس پروگرام کو کرنے میں جس نے جان سے، مال سے، وقت سے جو بھی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما. اس میں بہت سارے لوگوں کی کوشش شامل ہے. اللہ وہ دعائیں بھی قبول فرما جو ہم نے مانگی، اور وہ بھی جو ہم مانگ نہیں سکے. یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما، اور ہمیں ہمارے رویوں کو، زبان کو، دل کو، ہر چیز کو مسلمان بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.